یہ کھیل کھیل رہا تھا، تو وہ ماہر سے اس کھیل کے اندر، والد صاحب کبھی کھیل کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں وہ ماہر تھے، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ سارے جیت گئے اور میرے سارے کھرکنڈے قبضے میں کر لیے اپنے. تو کہتے ہیں مجھے اس وقت یاد ہے کہ ایسا زبردست صدمہ ہوا جیسے میری کائنات لٹ گئی، کائنات لٹ گئی، ایسا صدمہ ہوا. اب یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں یار کس چیز کے اوپر میں اپنے آپ کو اتنا لٹا ہوا سمجھ رہا تھا کہ سرکنڈے جو ہے وہ دوسرا لے گیا جس کی کوئی قیمت نہیں، اس کے اوپر بھی میں اتنا رنجیدہ تھا. تو جب بڑا ہوتا ہے تو یاد آتا ہے یار میں کون سے کھیل کھیلا کرتا تھا اور اس میں کس طرح مجھے مزہ آتا تھا، کس طرح نہیں. میرا ایک نواسا ہے، وہ ایک دن کھیل رہا تھا ایسے ہی، پتہ نہیں کیا کھیل رہا تھا کچھ، تو میں نے ایسے ہی اس کو چھیڑنے کے لیے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ جی کھیل رہا ہوں. تو میں نے کہا تمہیں مزہ آتا ہے اس میں؟ تو کہنے لگا جی بہت مزہ آتا ہے. تو میں نے کہا یہ اس میں کیا مزہ ہے تمہارے؟ کہنے لگا جب آپ چھوٹے بچے تھے تو آپ کو بھی مزہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے باقی خیال ہوا کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے کہ اس قسم کے کھیلوں میں اسے مزہ آیا کرتا تھا. آج ہنسی آتی ہے، آج اس کے اوپر بعض اوقات صدمہ ہوتا ہے کہ میں اس زمانے میں اگر ان کھیلوں کے بجائے تعلیم حاصل کر لیتا کچھ تو شاید کچھ فائدہ ہو جاتا. لیکن اس وقت مزہ ہی اس میں تھا، مگن ہی اسی میں تھا، اسی کو دنیا سمجھے ہوئے تھا. آگے بڑھا تو پتا چلا کہ کچھ بھی حقیقت نہیں تھی. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وہاں پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو خوب سمجھ لو، یقین جانو، یہ جو جائیدادوں کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں کہ فلاں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، میں صدمے سے چور ہو گیا، یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ سرکنڈوں سے زیادہ بے حقیقت چیز تھی. وہاں جا کے پتہ لگے گا. کلا سوف تعلمون، وہاں جا کر تم کو پتہ لگے گا، ضرور پتہ لگے گا. 2 مرتبہ قرآن نے فرمایا تاکید کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اس وقت تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یار میں جس کے اوپر میں لڑائیاں کیا کرتا تھا، جس پر مقدمہ بازیاں کرتا تھا، جس کے اوپر میں ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. وہاں پر جا کر صحیح سب پتہ چلے گا. تو آج تمہیں ان چیزوں میں مصروفیت اتنی ہو گئی ہے، مشغولیت اتنی ہو گئی ہے، صبح سے لے کر شام تک اسی فکر میں پڑے رہتے ہو، تو اس نے تمہیں حقیقت سے غافل کر رکھا ہے. اب دیکھو قرآن کریم کتنے پیار سے اور کتنی تاکید سے ہمیں فرما رہا ہے کہ تم غفلت سے باز آ جاؤ خدا کے لیے. یہ غفلت بری چیز ہے. ایک مرتبہ اگر دل میں یہ یقین اور یہ بھروسہ پیدا ہو جائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، وہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا انجام مجھے بھگتنا ہے. اگر جو چیز میرا مالک دیکھ رہا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہے تو پھر تمہارے لیے فروح و ریحان و جنت و نعیم، تمہاری ابدی زندگی خوشگوار سے زیادہ خوشگوار جو تم نے کبھی تصور میں نہیں کیا ہوگا. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں تمہیں وہاں ملیں گی کہ جو کبھی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا، کسی انسان کے دل پر اس کا واہم ابھی نہیں گزرا، وہ ملے گی. اور اگر خدا نہ کرے ہماری یہ قول و فعل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوئے تو اس وقت اللہ بتائے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ وہ گڑھا ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہکتی ہوئی آگ ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. تو
اس حقیقت سے تم غافل ہوئے بیٹھے ہو کہ میں ایک دن جاؤں گا اور میرا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہوگا، میرے اعمال تولے جائیں گے، میرا حساب کتاب ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا کتنا حلال کمایا تھا، کتنا حرام کمایا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ اگر غفلت دور ہو جائے، اگر آدمی ایک مرتبہ یہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو اپنے موجودہ حالات کو درست کرے، حلال کی فکر کرے، حرام سے بچے، اور جہاں اگر فرض کرو نہیں بچ پا رہا کسی وجہ سے، تو کم از کم اللہ سے رجوع تو کر لے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے صحیح راستے پر چلا دے، اے اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ کہنے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے سامنے یہ باتیں پیش کرنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہر شخص روز ہر نماز کے بعد مانگا کرے، اے اللہ مجھے تقوی عطا فرما دے، اے اللہ مجھے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ میری سمجھ ٹھیک کر دے، میرا عمل ٹھیک کر دے۔ یاد رکھو کہ اگر اس طرح بندہ دعا مانگے تو کم از کم غفلت دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ممکن نہیں ہے کہ یہ دعائیں رد کر دیں، یہ دعائیں رد نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کا اہتمام کرے ہر انسان تو انشاءاللہ زندگی درست ہو جائے گی، غفلت سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے